الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے. درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر آن آنے والی گھڑیوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج کا ہمارا عنوان ہے سیلاب متاثرین اور خدمت خلق. چونکہ آئے نئے دن ہم اپنے شہر سے متصل شہر رام نگرم کے حالات کو ہم جان رکھے ہیں. اس سے ہٹ کر ہم اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو ہندوستان کی سرزمین سے متصل ہمارا پڑوسی ملک اور اس کا ایک صوبہ جو سندھ کہلاتا ہے، اس سندھ کے علاقے میں اور ہمارے رام نگرم تعلق کے علاقے میں مسلمان ہی نہیں بلکہ سارے انسان اضطرار کی حالت میں زندگی گزار رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو معتدل بنایا ہے، درمیانی مزاج والا. پانی پیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، زیادہ پانی ہو جائے تب بھی برداشت نہیں کر سکتا. نہ زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے، نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے. نہ بغیر کھائے رہ سکتا ہے، نہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد اور زیادہ کھا سکتا ہے. تو یہ انسان کا ایک مزاج ہے جو خالق نے، پیدا کرنے والے نے اپنے مخلوق کے اندر پیدا کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے میں نیک لوگ بھی زندہ ہوں کیا تب بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، نعم اذا کثر خبث، جب برائیوں کی زیادتی ہو جائے، نیک لوگ رکھیں تب بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے.
بہت ساری علامتیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر سیلاب آ گیا وہاں کے لوگ برائی میں مبتلا ہیں، اور ہم لوگ تو بہت سیدھے سادے اللہ والے بزرگ ہیں، اس طرح کا تصور بھی نہ کریں۔ یہ ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی نحوست کا اثر شاید اس علاقے والوں پر پڑا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم برے ہیں تو یہاں پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ بھی سوال آتا ہے۔ تو جواب ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال میں بھی ہے۔ اس میں سے 2 قبول ہو گئی تھی، ایک قبول نہیں ہوئی تھی۔ جو 2 قبول ہوئی تھی اس میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ میری ساری امت پر ایک ساتھ عذاب نہ آئے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تو ایمان والے بچے، باقی سب ختم ہو گئے۔ ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کئی بار عذابات آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ لیکن جب وہ عذاب آئے تو ساری کی ساری قومیں ختم ہو گئی۔ نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنایا تو سارے نافرمان بندر اور خنزیر بن گئے۔ پتھر بنائے تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو پتھر بنا دیا۔ اللہ کرے کہ حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہ علاقے بتائے جائیں گے جہاں پر غالباً حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے مڑ کر دیکھنے سے منع کیا تھا، مڑ کے دیکھ لیا تھا، آج بھی وہ عورت ہی کی شکل میں پتھر بن کر ٹہری ہوئی ہے۔ بچہ پتھر کی شکل میں ملے گا، تندور پتھر کی شکل میں، برتن پتھر کی شکل میں، حتیٰ کہ آٹے کی بنائی ہوئی روٹی بھی پتھر بن چکی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا تھا کسی قوم پر تو صرف انسانوں پر نہیں، ہر چیز پر عذاب آ جاتا تھا، ساری کی ساری قوم تباہ اور برباد ہو جاتی تھی۔ قربان جاؤں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے رہتی دنیا تک کے ایمان والوں کی حفاظت کے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ میری ساری امت پر ایک مرتبہ عذاب نہ آ جائے۔ اللہ نے قبول فرما لیا تو ہم لوگ آج اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، جب یہ بندہ اللہ کو بھول کر منمانی خواہشات پر، نفسیات پر جب عمل پیرا ہوتا ہے تو بندوں کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی جھٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو میں ہوں، دیکھو تم مجھے یاد کرو، میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ جیسے اگر کسی کلاس میں، اسکول میں، مدرسے میں سارے بچے کھیل رہے ہوں تو استاد اپنی لکڑی سے بینچ پر زور سے 1-2 مار مارتا ہے، اس آواز کو سن کر بچے سمجھ جاتے ہیں کہ پرنسپل اور محتمم آ گئے اور سارے بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بچے دوبارہ اگر شور و غل کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، استاد دوبارہ 2 مار بینچ پر مارتا ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم شرارت نہ کرو، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں ورنہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ساری کرۂ ارض پر اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں زلزلہ برپا کرتے ہیں، کبھی سیلاب میں متاثر کر دیتے ہیں، کبھی قحط سالی آ جاتی ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ لاک ڈاؤن کروا کر امت کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ان حالات کا بدلنے والا کوئی اور نہیں، میں اکیلا اگانا ہوں، ان حالات سے انسانوں کو متنبہ اور وارننگ دے رہا ہوں کہ تم سدھر جاؤ، باز آ جاؤ، میری اطاعت و فرما برداری پر آ جاؤ۔ جو علاقے آج سیلاب سے متاثر ہیں، بارش سے متاثر ہیں، اس سے پہلے بھی کیرل کے حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ اللہ کرے کہ وہاں کے سارے انسانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔
کیونکہ حالات بڑے دردناک ہیں. نرم دل رکھنے والا دیکھ نہیں سکتا. بڑوں کی لاشیں دیکھی جا سکتی ہیں. وہ ننھے معصوم جو تیرنے سے مجبور ہو کر انتقال ہو کر مٹی میں لپٹے جاتے ہوں، جب وہ ایسے معصوموں کی 6 لاشیں رکھی ہوتی ہیں، دل انسان کا رو پڑتا ہے. ہمارے گناہوں کی نحوست کا اثر ہے. وہ بچے جو معصوم ہیں، شریعت کے مکلف نہیں، نابالغ ہیں، وہ بارش کی زد میں آ رہے ہیں، سیلاب کے زد میں آ کر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں. جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کے دل میں سوال آتا ہے، کیا آخر یہ سیلاب آتے کیوں ہیں؟ یہ زلزلے آتے کیوں ہیں؟ یا اللہ کے عذابات آتے کیوں ہیں؟ ہم بھی تو اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. تو آج ہم جمعہ کو اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے. یہ آفات، یہ عذابات، یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ بارشیں، کہیں مکانات کا گرنا، کہیں کھیت کھلیان کا نیست و نابود ہو جانا، جانوروں کے لاشوں کے انبار لگ جانا، ان میتوں سے بدبو کا نکلنا، طاعون کا پھیلنا، بیماریوں کا پھیلنا، ساری انسانیت پر اس کا اثر انداز ہونا، آخر یہ حالات آتے کیوں؟ تو سب سے پہلی چیز، بنیادی بات یہ سمجھیں، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے، جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے، ان سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے. مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، چاروں جہتوں کا مالک اللہ. چاہے وہ یہ ملک ہو یا ایشیا کا ایک کانٹیننٹس ہو، بر اعظم ہو، یا دیگر دنیا کے تمام کانٹیننٹس، یا جتنے ذرات کائنات کے اندر موجود ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں کا مالک ایک اللہ پاک پروردگار ہے. ماضی کے زمانے کا مالک اللہ، حال کے زمانے کا مالک اللہ، مستقبل کے زمانے کے اللہ، پاسٹ کی زندگی جو ہمارے پرکھوں نے گزار دی اس وقت کا مالک اللہ، پریزنٹ میں جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس زمانے کا مالک اللہ، فیوچر میں جو ہماری اولاد اور نسلیں زندگی گزاریں گے اس زمانے کا مالک بھی اللہ ہوگا. یہ جو حالتیں ہیں یا حالتیں گزر چکی یا آئندہ چل کر دو حالات آئیں گے، یا جو واقعات ہیں، جو واقعات گزر چکے یا جو واقعات آئندہ چل کر آنے والی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو سیلابات ہو رہے ہیں یا آئندہ چل کر سیلاب ہوگا، یا پچھلے زمانے میں جو سیلاب ہو چکے، یا اب جو زلزلے ہو رہے ہیں، یا پچھلے زمانے میں جو زلزلے ہوئے ہیں، یا آئندہ چل کر جو زلزلے آئیں گے، جو ارتقاق ہوئے ہوں گے یا ہو چکے، یہ ساری جو زمانے کے حالات ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ زمین و زمان ہیں، یہ کائنات ہیں، یہ کرے ہیں، یہ کرے ارض ہیں، ان سب کا خالق ایک اللہ ہے، وہ مالک ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں تو اس پر مرضی بھی اللہ کی چلے گی. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات ہے اللہ کی جس کے ہاتھ کے اندر ساری بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بادشاہ کے چاہنے سے نہیں ہوتا، حکومتوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا، عاملوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا، علماء کے چاہنے سے نہیں ہوتا، عہدوں پر فائز افراد کے چاہنے سے نہیں ہوتا، مالداروں کے چاہنے سے نہیں ہوتا. رب کا کلام کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات چاہتی ہے. کون ہے؟ رب العالمین ہے، وہ عالموں کا پالنے والا، وہ عالموں کو پیدا کرنے والا، وہ سارے عالموں کو اپنے قبضے قدرت میں رکھنے والا، سارے عالم کی باغ ڈور
جس رب کے ہاتھ میں ہے، اس رب کی مرضی سے یہ کائنات چلتی ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے چاہنے سے ہٹ کر ساری کائنات بھی مل جائے، کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ یخلق ما یشاء، کہ وہ اللہ جب چاہتا ہے وہ جو چاہتا ہے وہی چیز پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ چاہتا ہے تو کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جب وہ چاہتا ہے جسے چاہے بیٹے عنایت فرماتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے لڑکا بھی دیتا ہے لڑکی بھی دیتا ہے۔ کسی کو ٹوئنس لڑکے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو ٹوئنس لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی کو جڑوا دو بچے ہوتے ہیں جس میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی ہے۔ اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ جسے چاہے لڑکیاں دے دے، اللہ جسے چاہے لڑکے دے دے، اللہ جسے چاہے دونوں چیزیں عطا فرما دے۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَا يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے اس عورت کو بانجھ بھی بنا دیتا ہے۔ کسی کو اولادیں دی تو بابا آدم علیہ السلام کو سینکڑوں کی تعداد میں اولادیں دے دی، کسی کو اولاد نہیں دی تو بالکل ہی نہیں دی، یا اللہ کی مرضی۔ آدم و حوا کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ جب بغیر شادی کے اللہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جیسا لڑکا دے سکتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عقیمہ بانجھ بھی بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ جس کو جو چاہتا ہے وہی اللہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری کائنات کا مالک ہے ایک، یہ ساری کی ساری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے، وہ خالق ہے، اور یہ ساری کائنات مخلوق ہے، اس کے قبضے میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کی چاہت سے ہٹ کر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، کسی کو مال دیا، کسی کو اولادیں دی، کسی کو صحت دیا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو جوانیاں دی، کسی کو بیویاں دی، کسی کو اولادیں دی، کسی کو دکانات دیے، مکانات دیے، کھیت کھلیان دیے، جائیدادیں دی، پاور دیا، پوزیشن دیا، عہدہ دیا، منصب دیا، یہ جو کچھ اللہ کسی کو دیتا ہے اس کو دیا، اس کو کیوں نہیں دیا؟ اس کو دیا اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھو یہ ان میری نعمتوں کو لے کر کتنے اچھے اعمال کرتا ہے۔ مال میرا دیا ہوا، دیکھو تو صحیح اس مال کو اللہ کے نام پر کتنا خرچ کرتا ہے، اس مال میں اپنی بیوی بچوں پر کتنا خرچ کرتا ہے، اس مال میں متاثرین سیلاب کو کتنا دیتا ہے، اس مال میں یتیموں کا کتنا حق نکالا، مسکینوں کا کتنا حق نکالا، فقراء کا کتنا حق نکالا، فی سبیل اللہ میں کتنا حق نکالا، ضرورت مند محتاجوں میں کتنا اس نے مال دیا، صحت دی، تندرستی دی، اس نے اس طاقت کو کہاں استعمال کیا۔ فرعون اور نمرود کی طرح اس نے ظلم و بربریت کے پہاڑ تو نہیں توڑے، اس کو پاور دیا مودی کی طرح، یہ دیکھنے کے لیے یہ کتنی مسجدوں کو مسمار کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تاکہ یہ دیکھے اس طاقت کے ذریعے سے ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کمزور لاچاروں کی مدد اس حضرات صحابہ کی طرح کھڑے ہو کر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیوں دی؟ کسی کو دی، کسی کو نہیں دی، جس کو دی کیوں دی؟ اس لیے دی لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھو تو ان نعمتوں کے ذریعے سے اسے کیا کارنامہ انجام دیتا ہے، کون سے کام اچھے انجام دیتا ہے۔ تو غرض یہ ہے ان آیتوں سے پتہ چلا ہر چیز کا دینے والا اللہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ، اور یہ جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ جب مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، اولاد نہ ملے، مال کی فراوانی ختم ہو جائے، زلزلے آ جائیں، سیلاب آ جائیں، بارشوں کی کثرت کی وجہ سے مکانات ٹوٹ جائیں، کھیت کھلیان ختم ہو جائے، جب ایسے حالات آ جائیں کیا کرے؟ اس سے مانگے، کس کو بلائیں، کس کی مدد مانگے؟ رب کا کلام 1400 سال سے کہتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی
کسی کو نہ بلانا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بلانا۔ جس نے حالات کو بگڑا اسے بلاؤ، وہی حالات کو درست کرتا ہے، وہی رب ہے جس نے نوح علیہ السلام کی قوم کو بچایا، وہی رب ہے جس نے فرعون سے حضرت موسیٰ اور حواریین کو نجات عطا فرمائی، وہی رب ہے جس نے ابراہیم کو نمرود سے نجات عطا فرمائی، قارون کو ختم کیا، یہ وہی رب ہے جس نے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ اور شیبہ اور ان کی ذریتوں کو ختم کیا، اور یہ جس محمد کے ختم کرنے کے منصوبے بناتے تھے، ان شانئک هو الابتر، ہم نے اس کی شان کو، اس کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو آج تک بلند رکھا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ رب پروردگار کی ذات ہے۔ اس لیے حالات بگڑیں، حالات قابو سے باہر نکل جائیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیروں کو مت پکارا کرو، کیوں؟ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے۔ آدمی سوچتا ہے اولادیں ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہو جاتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بیٹا ہوا تو لڈو تقسیم کرتا ہے، بیٹیاں ہوتی ہیں تو جھانگری کی تقسیم کرتی ہے۔ یہ غیروں کے اصول ہیں، لڈو اور جھانگری میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اولاد دی اللہ کی نعمت، خوشی سے آپ کھلانا چاہیں کچھ بھی کھلا دیں، ڈیمانڈ نہ کریں۔ اگر کوئی کھلا نہ رہا ہو تو اس سے مانگ نہ کی جائے۔ وہ اولادیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان اولادوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرا بیٹا ہے، ہم کہتے ہیں میری بیٹی ہے، معاف فرمائیں، یقیناً اس بچے اور بچی کی نسبت ہمارے باپ ہونے کی وجہ سے جڑ گئی، لیکن اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ واقعے کے اندر 4 بڑے عجیب سوالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے سوال فرما لیا، افرأیتم ما تمنون، کیا تم بھلے دیکھتے نہیں ہو، کیا تم بھلے دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے انسان کو کیسے منی کے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ بول بات سمجھ میں آ گیا؟ ہم سوچتے ہیں میری اور میری بیوی کا کمال ہے، سائنس کی ترقی یافتہ دنیا کے اندر ایکس وائی کے ایک جرثومے کا ہم اس کو کارنامہ انجام سمجھتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس جرثومے کو، بیکٹیریا کو بنایا کس نے؟ ایکس وائی کو بنایا کس نے؟ وائی کو انڈے کی شکل کیوں دی؟ ایکس کو سپرم کی شکل دینے والی ذات کون سی ہے؟ سیکنڈوں کے اندر کئی لاکھ جرثومے کیسے پیدا ہو جاتے ہیں؟ وہ کس نے بنائے؟ وہ بھی اتنے چھوٹے جس کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ہماری بنیاد اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ فرمایا افرأیتم ما تمنون اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، بتاؤ کیا ان بچوں کو آپ پیدا کرتے ہیں یا میں پیدا کرتا ہوں؟ اللہ کا سوال ہے مجھ سے اور آپ سے۔ جب قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ہماری اولاد، نسلوں اور ذریت اور ہمارے آبا و اجداد کی پیدائش کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے، بعض نے فرمایا چھنی ہوئی مٹی سے، بعض نے فرمایا جوہر والی مٹی سے، بہرحال مادہ مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم تو نطفہ ڈال کر بیٹھ گئے، اس نطفے کو قرار کس نے دیا؟ 18ویں پارے میں اللہ پوچھتا ہے ثم من نطفۃ علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، کہ اس نطفے سے علقہ کس نے بنایا، علقہ سے مضغہ کس نے بنایا، مضغہ سے لوتھڑا خون کا کس نے بنایا، اس خون کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں کس نے پیدا کی؟ اللہ کا کلام 1400 سال سے آپ سے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے مغز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع فرما کر سورہ واقعہ میں پوچھا افرأیتم ما تمنون، بتاؤ اس گندے نطفے سے، اس ناپاک پانی سے کس نے انسان کو بنایا ہے؟ تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنا، منی کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا قرآن میں سورہ قیامہ کے اندر،
کہ اس گندے پانی سے کس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اور چوتھی جگہ پر فرمایا مِن مَاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے انسان کو ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے. اور پانچویں جگہ پر فرمایا مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. بڑی عجیب باتیں قرآن کہتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ سائنس میں بایولوجی اگر ہم پڑھیں گے یہ باتیں سمجھ میں آئیں گے. نہیں ایمان والو، قرآن کو آپ پڑھو، سائنس کے نظریے سے پڑھو، قرآن کا آپ کو مخزن یہ قرآن نظر آئے گا. اگر کوئی انجینئر ITI کا پڑھنے والا اگر کوئی بندہ قرآن کو لے کر پڑھے گا اس کو انجینئرنگ کے سارے نکات مل جائیں گے، لیکن یقین ہو کہ میرے رب کے کلام میں سب کچھ موجود ہے. اس نظریے سے جب دیکھا جاتا ہے تو اللہ کا کلام کہتا ہے امشاجن، کہ ہم نے مرد اور عورت کے نطفے کو ملا کر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو میرے حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہم پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے. اللہ ہماری ذات کا بھی مالک ہے، اللہ ہی ہم سب کا ہر چیز کا مالک ہے. اب تقاضا یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے قبض قدرت میں ہے تو ہماری زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہم پر لازمی اور ضروری ہے. جب یہ بندہ اللہ کی مرضی سے ہٹتا ہے، نبی کے اسوے اور طریقے سے جہاں ہٹ جاتا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باغ ڈور کھینچ کر بندے کو بتاتے ہیں کہ دیکھ زیادہ مت اچھلنا، تیرا مال تیرا نہیں، تیری جان تیری نہیں، تیری ملکیت کا مالک میں ہوں. تجھے میں نے گندے نطفے سے پیدا کیا ہے. جب تم مر کر زمین کی بوس ہو جائیں گا، تیری ہڈیاں باقی رہیں گی، تیرا گوشت ختم، تیرا خون ختم ہو چکا ہوگا، سوچنے والا دماغ ختم ہو چکا ہوگا، رحم اور غصہ آنے والا دل ختم ہو چکا ہوگا. ان بوسیدہ ہڈیوں پر دوبارہ میں تجھے جان بھی دوں گا، گوشت بھی دوں گا، لوتھڑا بھی دوں گا، علقہ بھی دوں گا، مضغہ بھی بناؤں گا، دوبارہ زندہ کر کے حشر کے میدان میں کھڑا کر کے میں تیرا حساب و کتاب لوں گا. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمارا مالک اللہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، پوچھ لیجئے ان سے، ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ. آپ ان سے پوچھئے کہ اگر میں ان سے سماعت چھین لوں، سننے کی طاقت چھین لوں، ان کے دیکھنے کی طاقت چھین لوں، وختم علی قلوبکم، ان کے دلوں پر، ان کی سوچ پر، ان کی وچار دھاراؤں پر اگر میں مہر لگا دوں، بند کر دوں، تو کون ہے جو انہیں دوبارہ لوٹا کر سننے کی طاقت دے سکتا ہے؟ کون ہے جو انہیں دوبارہ دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے؟ کون ہے انہیں دوبارہ ان کے دلوں کے اندر سوچنے کی طاقت دے سکتا ہے؟ اس کی زندہ مثال آج کے کوما کے پیشنٹ ہیں. زندہ لاش بستروں پر پڑی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، سن سکتے ہیں، احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے، دماغ کی رگیں چل رہی ہیں، دل کے ہارٹ بیٹس چل رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ چھیننے والی ذات اس کی ہے. جب وہ دینا چاہے تبھی اس بندے کو سماعت بھی حاصل ہوگی، بصیرت بھی حاصل ہوگی، دیکھنے کا، سوچنے کا اور سمجھنے کی طاقت اور کیپیسٹی آئے گی. جب اللہ ان چیزوں کو چھین لے تو کوئی آدمی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ان یشاء یذہبکم، اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ چیزیں آپ کو دوبارہ دے سکتا ہے؟ اور اگر اللہ چاہے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اگر میں چاہوں تو تمہیں کھڑے کھڑے تمہاری جگہ بدل سکتا ہوں. کوئی اللہ سے سوال نہیں کر سکتا. اللہ چاہے
آج ہی ہمیں بندر اور خنزیر بنا دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو سیلاب سندھ کے علاقے میں آیا، جو سیلاب رام نگرم کے علاقے میں آیا، وہ سیلاب والمکی نگر کے علاقے میں آ جائے، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اسی کے مرضی سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر ہم نافرمانیاں مل کر، سارے مل کر بھی اللہ کی نافرمانی کر لیں، اللہ کی عزت میں بال برابر کمی پیدا نہیں ہو سکتی، اور ساری کائنات ساری زندگی سجدے میں گزار دے، خدا کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی انسان اللہ کی مرضی پر ہونے والے فیصلوں پر سوال نہیں کر سکتا۔ وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ اللہ کی مرضی سے کائنات بنائی، اللہ کی مرضی سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا، اللہ کے قبضے قدرت میں اور آپ ہیں۔ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی تو میری اور آپ کی آخرت سنور گئی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرمانیاں ہوئی تو ہم نے دنیا بھی اپنی غارت کی، آخرت بھی ہماری غارت ہوئی۔ سورہ واقعہ میں دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افرأیتم ما تحرثون، کیا بھلا تم دیکھتے نہیں ہو جو کچھ تم بوتے ہو؟ کسان کھیتی کرنے سے پہلے زمین کو ناگر کر ہموار کرتا ہے، اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اللہ نے ایک اور سوال پھینکا کہ بتاؤ کہ اس دانے سے کھیتی کھلیان اناج غلہ کون اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ ہم نے بیج ڈالا، یوریا ڈالا، پانی ڈال کر چھوڑ دیا، لیکن اس ایک بیج سے موڑ کون نکالتا ہے؟ موڑ اتنا نرم نازک کہ انگلی لگے تو ٹوٹ جائے، اتنی سخت زمین کو چیرتا ہوا باہر نکلتا ہے، وہ کون نکالتا ہے؟ اگر نکل بھی گیا تو سوال یہ ہے، سیب میں مٹھاس کس نے پیدا کی؟ لیمبو کے اندر کھٹاپن کس نے پیدا کیا؟ نارنگی کے اندر سیب اور نیمبو کے دونوں مشرن کو ملا کر کھٹا میٹھا نارنگی بنانے والی ذات کون ہے؟ وہ کون ہے جو انار کے دانوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ سجاتا ہے؟ وہ کون ہے جو بھٹے کے اوپر دانہ بدانہ لائن سے جوڑنے والی ذات ہے؟ کیا ہم نے کبھی جوڑا؟ ایک بالی، ہر ایک بیج ہم نے بوئی، وہ ایک بیج سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی کے اندر 100 دانے پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، آپ مجھے بتائیں کون ہے جو ان بیجوں کے ذریعے سے کھیتی اور زراعت کے غلے اور اناج کو اگاتا ہے؟ تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ ایک اور جگہ پر قرآن نے فرمایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، وہ کون ہے جس نے اناج اگایا، وَعِنَبًا وَغَضْبًا، اور ہم ہی تو ہیں جو انگور بھی پیدا کرتے ہیں اور انگور کے ساتھ ساتھ ترکاری بھی پیدا کرتے ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، زیتون و اولیو کو بھی ہمیں پیدا کرتے ہیں، کھجور کو بھی ہمیں پیدا کرتے ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، پھل اور چارے کو بھی ہمیں پیدا کرتے ہیں۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کی ہیں۔ کس نے پیدا کی؟ چلو بھئی اب مان لیں کہ غلہ تو ہم نے بنایا، جانوروں کے لیے چارہ کس نے پیدا کیا؟ وہ سنگلاق علاقے جہاں پر کھیتی باڑیاں نہیں ہوتی، وہاں پر جا کر دیکھ لیں، بغیر کسی کسان کی محنت کے غلہ سینکڑوں کی ایکڑ میں اللہ تعالیٰ اگاتے۔
تو غرض یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، ہر چیز جو کچھ بھی دنیا میں بن رہی ہے یہ اللہ کے امر سے بنتی ہے، اللہ کے امر سے، کن فیکون، اللہ کا امر ہوتا ہے ہو تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات میں جو کچھ بنا ہے، گلاب کے اندر جو خوشبو آئی اللہ کے امر سے آئی ہے، چمیلی کی خوشبو گلاب کی خوشبو سے مختلف ہے، اس میں جو خوشبو ڈالنے والی ذات یا اللہ کی ذات ہے جو اللہ کے امر سے آئی۔ نرگس کی خوشبو الگ، عود کی خوشبو الگ، مختلف الوان کے مختلف خوشبوؤں کے مختلف پھول ملیں گے، ان پھولوں کے اندر مختلف خوشبوئیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، وہ اللہ اپنے امر سے یہ خوشبوئیں پیدا کرتے ہیں۔ ورنہ ہم صرف ایک گائے اور بھینس کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں، وہ کھاتی ہرے رنگ کا چارہ ہے، وہ گوبر چھوڑتی ہرے رنگ کا چارہ ہے، اس چارے کے ذریعے سے، وہ چارے سے نکلا ہوا مشرن جب اس جانور کے دودھ سے، اس جانور کے خون جو لال رنگ کا ہوتا ہے اس سے ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اور میری موجودہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے تھنوں کے ذریعے سے دودھ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ساری کائنات کا نظام اسی اللہ نے بنایا۔ مختلف قسم کے موسموں میں مختلف پھل اور پھول آتے ہیں۔ صرف ایک آم کو دیکھ لے، کسی میں اللہ نے زیرے کی خوشبو رکھ دی، کسی میں گلاب کی خوشبو رکھ دی، ایک ہی ایک مخلوق ہے، اس ایک آم کے اندر ہزاروں کی ویرائٹی مجھے اور آپ کو مل جاتی ہے۔ وہ سارے کے سارے فلیورز کو بدلنے والی ذات یا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ کانٹا بننا، کانٹا کسی کو فائدہ دیتا ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے۔ سام کے اندر زہر اسی رب نے پیدا کیا، بچھو کی ڈن کے اندر زہر اسی رب نے پیدا کیا، اس زہر کی تاثیر ختم کرنے کے لیے تریاق بھی اسی اللہ نے بنایا۔ اللہ نے جہاں چاہا سونے کے کان ڈلوا دیے، اللہ نے جہاں چاہا پیٹرول کے کنویں کھدوا دیے، اللہ نے جہاں چاہا وہاں چاندی کے لیریں بچھوا دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ رب کا کلام کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے سوکھا پتا بھی اگر گرتا ہے تو یہ میرے رب کے اذن اور امر اور حکم سے گرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی اور اللہ کی مرضی پر چلتی ہے۔ جب اللہ نہ کرنے پر آ جائیں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، یہ ہرے بھرے کھیت کھلیان جس کو آپ بیج بو کر اگایا، محنت کی آپ نے، لیکن اس کے اندر رس دینے والی ذات میری، غلہ دینے والی ذات میری، میرے امر سے سب کچھ وجود میں آیا۔ اگر میں چاہوں لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر میں چاہوں تو اس سارے کے ساری کھیت کھلیان کو روند کر گھاس بنا دوں۔ اور اسی کا ایک منظر یہ سیلاب کے حالات، محنتیں کی، کدو کاوشیں کی، زمین پر سبزہ اگایا، کھیت کھلیان ہرے بھرے ہوئے، اللہ کا ایک حکم ایک امر ہوا، بارش نے ایسا اپنا رخ بدلا کہ ساری کے سارے کھیت کھلیان جا کر زمین بوس ہو کر راندہ پڑ گئے۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں ہیں جس پانی کو تم پیتے ہو اسے کون برساتا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کون برساتا ہے؟ آپ برساتے ہیں یا میں برساتا ہوں؟ یہ بادلوں میں جو پانی چھپا ہوا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھان کر کائنات کے بندوں پر اتارتے ہیں، یہ پانی کس نے رکھا بادلوں میں؟ زمین کے اندر جو چشمے اور کنویں رکھے ہیں اس کے اندر پانی کس نے رکھا ہے؟ برف کی شکل میں پہاڑوں پر جو پانی کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا ہوا ہے یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ کنویں کے اندر پانی کس نے دیے؟ نل کے اندر پانی کس نے دیے؟ کرشنا، تنگا، بھدراوتی کے جیسے جتنے چشمے آپ سنتے ہیں جس کا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ پانی دینے والی ذات کون ہے؟ بور ہم ڈالتی ضرور ہے، اس بور کے نیچے سے پانی دینے والی ذات کس کی ہے؟ ٹینکیوں کے اندر جو پانی رکھا جاتا ہے یہ پانی دینے والی ذات کون ہے؟ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟
لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کرنے پر آ جاؤں سارے کے سارے پانی کو کھارا کر کے چھوڑ دو، سمندر کے پانی کو کھارا اسی رب نے بنایا، بادل کے پانی کو میٹھا اسی رب نے بنایا، کاویری کے پانی کو میٹھا اسی رب نے بنایا، بور کے پانی کو پھیکا اسی رب نے بنایا، یہی سے مختلف پھلوں کے اندر مختلف ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے رکھے، مختلف پانیوں کے اندر مختلف اس کے تاثرات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اگر یہ سوال کر لیا جائے کسی دنیا دار آدمی سے کہ سارا پانی کھارا ہو گیا تو کیا کریں گے، تو ہم بولیں گے جواب میں پلانٹ لگائیں گے، کیونکہ جدہ اور مدینے کے اندر ایک بڑا پلانٹ رکھا ہوا ہے، سمندر کا پانی وہ لوگ لے کر اسے پلانٹ کے اندر اسے کیا کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں، اسے پیور کیا جاتا ہے، اس کے یو آر کے سسٹم کو بدلا جاتا ہے، اس کے گندگی کو کاٹا جاتا ہے، اس کے کھارے پن کو کاٹتے ہیں، اس میں مٹھاس ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد سارے شہر میں اسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے بھی جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر میں صبح ہونے سے پہلے آپ کے پانی کو ہی سکھا دوں تو کون ہے جو تمہیں پانی دے سکتا ہے؟ اللہ نے پانی تو دیا، بھرے کھارا دیا، پھیکا دیا، کھٹا دیا، تبھی تو آپ پلانٹ لگا کر اسے پینے کے لائق بنا سکتے ہیں، لیکن وجود پانی کو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ افرأیتم النار، چوتھا سوال، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ جو آگ ہے اس آگ کو بنانے پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ تو یہ چار ہی سوال کیوں کہ اس لیے کہ انسان کی بنیادی چیزیں پیدا ہونا وجود ہے، آنے کے بعد اس کے لیے کھانا روٹی اور پھل فروٹ کا ہونا یہ اس کا وجود ہے، زندگی گزارنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانا پکا کر کھانے کے لیے آگ کی ضرورت ہے، چاہے وہ آگ لکڑی کی ہو، چاہے وہ آگ گیس کی ہو، چاہے وہ آگ الیکٹرک سے نکلنے والی ہو، یہ بنیادی انسان کے لیے ضرورت ہے۔ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو بتانا چاہتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا ہے یہ میں نے بنایا ہے، اس کا مالک میں ہوں، یہ سارے میرے قبضے قدرت میں ہیں، اس کے ساتھ جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یہ سب کا مالک میں ہوں۔ وللہ المشرق والمغرب، جو کچھ مشرق میں ہے، جو کچھ مغرب میں ہے، جو کچھ شمال اور جنوب میں ہے، یہ ساری جہتوں کا مالک میں رب ہوں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، کہ جو کچھ زمین اور زمین کے اوپر اور جو کچھ آسمان اور آسمان کے نیچے، زمین و آسمان کے درمیان کی جو کچھ چیزیں ہیں ان سب کا مالک میں ہوں۔ وما بینہما وما تحت الثری، جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے، جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے، ان سب کا مالک میں ایک ہی ہوں۔ وَيَتَّخِذَ صَاحِبًا، کوئی بیوی نہیں، ولا ولدا، کوئی اولاد نہیں۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، وہ اللہ کی ذات اکیلے اگانا ہے، اس کا کوئی شریک اور ہمسر نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا کہ میں ایسا ہوں کہ میرا کوئی حامی اور مددگار بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی ماں باپ نہیں، میرا کوئی خاندان قبیلہ نہیں۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو کچھ زمینوں میں ہے میرا، جو کچھ آسمانوں میں ہے میرا، جو کچھ آسمانوں کے اوپر ہے میرا، جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے وہ بھی میرا۔ هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں۔ اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں۔ لم یلد ولم یولد، میری کوئی اولاد نہیں، نہ میں کسی کے اولاد ہوں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، میرے برابر ہم شریک میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ رب ہی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نوازتا ہے۔ وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت کی کرسی سے نیچے اتار دیتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ رب وہ ہے جو مردہ انڈے سے زندہ چوزے پیدا کرتا ہے، وہ رب وہ ہے جو زندہ مرغی سے مردہ انڈے
کو پیدا کرتا ہے، وَيُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ یہ رب وہی ہے جو رات سے اجالا پیدا کرتا ہے اور رات کے اجالے سے اندھیرا پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پر اپنا تعارف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ دنوں رات کا مالک میں، یہ چاند و سورج کا مالک میں، یہ کائنات میں جو کچھ رکھا گیا ہے یہ سب میرے قبضے قدرت میں ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہوں، جس کی پکڑ میں آ جاؤں، جسے میں پکڑ لوں وہ میری مرضی سے پکڑ ہوتی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اس کیے ہوئے کاموں پر کوئی سوال کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، مجھے اور آپ کو اور دنیا کی ساری چیزوں کو اس نے بنایا۔ جب یہ بندہ جب بنایا، بندہ بھی اللہ کا، پیدا بھی اللہ نے کیا، یہ بندہ مرنے تک، مرنے کے بعد بھی اللہ کے قبضے قدرت میں، اور یہ بندے پر لازمی ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ جہاں انسانیت کے اندر، جیسے میں نے شروع میں حدیث بیان کی، اذا کثر الخبث، جب برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ میری ساری امت پر ایک مرتبہ عذاب نہ آئے، اس لیے کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان حالات میں انسان کو چاہیے کہ اپنا اور رب کا رشتہ مضبوط کرے، زندگی میں تقوی پرہیزگاری لائے، اللہ کے اوامر اور عوامی کو بجا لائیں، نواقی سے بچنے کی کوشش کرے، نبی کا طریقہ اپنی زندگی میں پیدا ہو۔ ورنہ جو رب سندھ کی سرزمین پر پانی کا سیلاب لا سکتا ہے، رام نگرم کی سرزمین پر سیلاب نما بارش کروا سکتا ہے، وہاں کے کھیت کھلیان کو مٹا سکتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرنے والے احباب تھے آج دوسروں کی مدد کے محتاج بن چکے ہیں۔ کئی مکانات تباہ و برباد، 50 گھر، جمعیت علماء کی کل کی رپورٹ ہے، 50 گھر ایسے ملے جن گھروں کے اندر بچوں کی شادیوں کے لیے زمانے سے تھوڑا تھوڑا جو کچھ جوڑا جہیز جما رکھے تھے، وہ 50 گھر کے جو پورے ٹوٹ کر پانی میں نیست و نابود ہو چکے۔ ایک بچی کی شادی کے لیے ماں باپ سالوں جمع کرتے ہیں، ایک بارش کا پانی کا لوتڑا آیا اور ختم کر کے چلا گیا۔ حال یہ ہے کہ چاروں طرف پانی ہے، لیکن پینے لائق کوئی پانی ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کے اندر مست کمل اوڑھ کر سوتے ہیں، فجر کی نماز کے جنازے اٹھا رکھے ہیں۔ ان مسلمانوں کا کیا جن کو سونے کے لیے چھت میسر نہیں ہے، شادی محلوں میں بغیر کمبل کے سو رکھے ہیں، بغیر تکیے کے سو رکھے ہیں۔ معصوم بچے جو تیرنے سے عاجز تھے، ان کی لاشوں کو مٹی کے کچرے میں، اور مٹی جو کیچڑ کی طرح ہے اس میں سے ان لاشوں کو کھینچ کر نکالا جا رہا ہے۔ کسی کے گھر سے 2 بچے غائب ہیں جو اب تک نہیں ملے، کسی کے گھر سے 4 بچے غائب ہیں جن کو ماں باپ ڈھونڈ رکھے ہیں۔ ارے اپنا لخت جگر 1 گھنٹہ کالج اسکول سے لیٹ آئے، ماں باپ 1 گھنٹے میں پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ وچاریں بدل جاتی ہیں۔ 3 دن 4 دن کا وقت گزر گیا ہے، بچے زندہ نہ سکی، مردہ لاشیں ہی مل جائے، وہ ماں باپ اس کو دفنا کر 2-3 دن سوگ بنا کر اپنے دل کو پتھر تو بنا لیں گے۔ کون کہاں نکلا تھا، کہاں گیا تھا، کدھر گیا تھا، کس خیال کے ساتھ گیا تھا، کیا سوچ کر گیا تھا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرے گھر کا گزران نہیں چلے گا۔ فیصلہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو چلانے والی ذات رب کی ذات ہے۔ بہت سارے ہمارے علاقے کے لوگوں کے رشتہ دار بھی رام نگر میں رہتے ہیں، ایک وقت کا کھانا آپ قربان کریں، وہ جو رشتہ دار ہیں نا آپ کے، انہیں کھلانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ آپ کے پاس 3 وقت کا میسر ہے، ان کے پاس 1 وقت کا بھی میسر نہیں ہے۔
جو دوسروں کو ہزاروں دیتے تھے، آج وہ کسی کے روپیے کے محتاج بن چکے ہیں۔ جو ان کے ساتھ حشر ہوا ہے، کل وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہیں، بغل میں صدیق اکبر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تین خلفائے راشد کھڑے ہیں۔ وہ احد کا پہاڑ، جس پہاڑ کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے احد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا یہ کلام سننا تھا کہ وہ احد ٹک گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو فرمانے کے بعد مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ میں شہید ہو کر انتقال کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک صدیق اور دو شہید ہیں، میں اور عثمان تھے، تو مجھے یقین ہو گیا عثمان بھی شہید ہو کر دنیا سے جائیں گے اور میں بھی شہید ہو کر جاؤں گا۔ تو غرض یہ ہے کہ نبی کے دور میں بھی آیا، زلزلہ آیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سن 20 ہجری میں، حضرت عمر ٹھہرے ہوئے، مدینے کی زمین ہلنے لگی، زلزلہ آنے لگا۔ حضرت عمر نے اپنا دایاں پیر اٹھایا اور ایڑی سے زمین پر دے مار کر کہا کہ اے زمین، بتا کیا عمر نے تیرے اوپر عدل انصاف کو قائم نہیں کیا ہے؟ اگر نہیں کیا ہے تو زلزلہ برپا کر، اگر قائم کیا ہے تو ٹہر جا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ایک جگہ پر حضرت عمر کے دور میں جب زلزلہ آیا، حضرت عمر نے زمین پر پیر مار کر کہا کہ اے زمین یاد رکھ، عمر نے کیا تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا ہے؟ اگر نہیں رکے گی تو میں تیرے اوپر ایک بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ زلزلہ رک گیا تھا۔ کیوں؟ ایک بے نمازی سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے، اور ہم اس نماز کے چھوڑنے کو کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ معمولی بہانے، حضرت رات کو لیٹ سویا، اس میں فجر میں اٹھنے ہوا نہیں، چل بھائی ہوا نہیں، بعد میں جماعت کے بعد تو پڑھ سکتا ہے، لیکن زندگی کا مزاج بنا لینا۔ دو آنے کی ڈیوٹی کے لیے ساری رات جاگ کر ہم کام کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے والے جس نے اپنا مقصد بنا کر ہمیں پیدا کیا، کیا اس کی اطاعت و فرما برداری ہم نہیں کر سکتے؟ اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ایمان والو۔ 1998 میں ہندوستان میں گجرات بڑوج میں بھی زلزلہ آیا تھا، سارا بڑوج ختم ہو گیا تھا، صرف ایک مسجد باقی تھی۔ اور 2006 میں اس سے پہلے سونامی آیا تھا جو انٹرنیشنل لیول پر تباہی مچائی تھی، جس کے غوطے میں 2,20,000 آدمی ختم ہو گئے تھے۔ لیکن ایسے نازک موقع پر اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے مال اور ثروت کے دروازے کبھی بند نہیں کیے۔ جو حالات آج ان کے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل وہ حالات ہمارے ساتھ بھی ہو جائیں، اس لیے جب بھی یہ حالات آئیں ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے آتے کیوں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پوچھا گیا کہ امی عائشہ فرمائیے کہ یہ دنیا کے اندر عذابات کیوں آتے ہیں؟ کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر اپنے دماغوں میں بٹھا لیں، اور فرمایا امی عائشہ نے 4 طرح کے گناہوں سے اللہ کا عذاب دنیا میں آتا ہے۔ کتنے طرح سے بھائی؟ کتنے طرح کے گناہ کریں گے بچیں گے انشاءاللہ؟ بولو جی، ارادے تو کرو، دم نہیں ہے۔ انسان آج اتنا بے حس ہو چکا ہے، نیکی کا ارادہ بھی نہیں کرتا، برائی چھوڑنا تو دور کی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 وجہ سے اللہ کے عذاب دنیا میں آتے ہیں، جس نے یہ 4 کام کر لیے اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی کہ آ۔ پہلا فرمایا کہ شراب نوشی، نشہ کرنا۔ کیا ہے بھائی؟ بولو ذرا، نشہ کرنا۔
ہمیں نشہ کا تو 90 کی باٹل سومنا کی باریک سمجھی سو. آج کتنے رقم کا نشہ ہے. گولیاں کھا کر آدمی نشہ کر رہا ہے, کھانسی کی ٹینک پی کر نشہ کر رہا ہے, رگوں میں انجیکشن لے کر نشہ کر رہا ہے. وہ کیا وہ پنچر ڈالتی نا سلیشن, ہاں سلیشن ڈھو نامی چک ڈال لے, کپڑے میں ڈال لے کو مائک سنگر کے سگا پکڑ لگ جاتا رہتا, کھینچ لے کو سلیشن مار. حد تو یہ ہو گئی پڑھا لکھا نوجوان جس وائٹنر کو مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آج اس وائٹنر سے بھی نشہ کرنے لگا. پھر ہمیں بولتی کہاں ہے نشہ, ہمیں کیا سمجھے نشہ کا تو بولے جی باٹل باٹلی ماسٹر ہی نشہ نہیں کر رہا ہے. ہر طرح کا نشہ آج عام ہو چکا ہے. جس نے نشے کی عادت ڈال لی اس نے اللہ کو پہلا پیغام دے دیا کہ اللہ اپنے عذاب کو ہمارے محلے میں اتار. دوسرا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے موسیقی, ہماری اردو بھی ہوتی ٹاپ لیول کی, جب تک انگلش بولتے ہی ہم نے چڑھتا نہیں, ہم نا کک نہیں مارتا. موسیقی کا مطلب میوزک, ناچ گانا. ناچ گانے کی حد یہ ہو گئی برتھ ڈے کو بھی ناچ گانا, شادیاں میں ناچ گانا, اینیورسری میں ناچ گانا. اور حد تو یہ ہو گئی کہ جس نکاح کی مجلسوں کو النکاح من سنتی کہی جاتی ہے, وہ نکاح جس شادی محل میں کیا جاتا ہے ان شادی محلوں میں بھی آرکیسٹرا چلائے جاتے ہیں. ولیمہ مسنونہ, سنت والا ولیمہ. آج وہ ولیمے کی محفلوں کے اندر ناچ گانا عام ہو چکا. پرانے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں, میں ان سے بات کی تصدیق چاہوں گا. پہلے گھرا میں شادی ہوئی تو ناچنا گانا دھیڑا چمبارا کے سکا شادی کرے تو بھی ناچنے والے باہر سے آتے تھے کہ گھر والے ناچتے تھے؟ بولے جی باہر سے آتے تھے. ناچنے والے باہر سے آتے تھے. گھر کے آدمیاں آئیں سو رشتے داران کو کھانا پکا کو بولو کھلاتے تھے. آج رفتار الٹی ہو گئی, پکانے والے باہر سے آ رہی, ناچنے والے کو نہیں, گھر کے آدمی آئیں. مہینوں پہلے سے ٹریننگ, مہندی میں یہ ڈانس, ہلدی کے رسم میں یہ ڈانس, ناچ لو, اللہ بھی نچائے گا. امی عائشہ فرماتی ہیں جہاں پر ناچ گانا اور نشہ عام ہو گیا اس نے اللہ کو 2 انویٹیشنز دے دیے کہ اللہ اپنا عذاب بھیج. مسجد خدا کا مفتی کہتا آپ فتویٰ لگا سکتے تھے. یہ کائنات کی ماں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. امی عائشہ نے فرمایا کہ جہاں نشہ عام ہو جائے, جہاں ناچ گانا عام ہو جائے, سوتا ہوا ہمارا بچہ کان میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتا ہوا سوتا ہے, گاڑی چلاتا ہوا کان میں ہیڈ فون ہے, آٹو چلاتا ہوا کان میں ہیڈ فون ہے, بغیر میوزک کے اس کا دل بولے جی لگتا نہیں. تیسرا فرمایا, تیسرا گناہ یہ ہے کہ غیر مردوں کے لیے خوشبوؤں کا عورتوں کا استعمال کرنا. مرد منع عطر لگا سکتا ہے, خوشبو لگا سکتا ہے, سینٹ لگا سکتا ہے. پرفیوم کے بارے میں آج سے 9-10 سال پہلے تک یہ تحقیق تھی کہ لگا کر نماز پڑھنا مکروہ. 10 سال پہلے فقہی سیمینار میں ہوا کہ اس کی کوانٹیٹی بتا دی گئی, اگر اس کوانٹیٹی سے زائد ہوگا تو مکروہ. تو مرد کے لیے خوشبو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن عورت کو فرمایا گیا کہ وہ عطر اور پرفیوم کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتی. ظاہری خوشبو لگا سکتی ہے, مثال کے طور پر پھول. عورت ہمیں کیا کرے, پرفیوم بائکوان کو جل ہے, ان کا پھول کا صحرا ہمیں اوڑھ لے. کیا کہ تو صحرا نہیں بنے تو نو شوچ نہیں دکھتا کہتے ہی نہیں. واہ, اچھا نو شو کیا کہ جوانی میں کہ تو ختنے کا نو شو الگ بنانا شروع کر ڈالے.
حد پار ہوگی، عورت کا مال مرد مانے لے لے، مرد مانے کی چیزیں عورت کو بولے جی دیا لے۔ امی عائشہ نے فرمایا ایک نشہ، ایک میوزک، تیسری چیز عورت کا غیر مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا۔ گھر میں اپنے شوہر کو سنگھانے لگانا چاہے تو لگا لی، وہ کپڑوں کے ساتھ گھر کے باہر نہیں جانا، گئی تو گناہ ہوگا۔ گھر میں لگاتے کون تو بھی ایمانداری سے بولا، شادی شدہ آدمی گھر میں وچ 70 روپے کی نائٹی، وچ تیل کی باس، باہر جانا بولو 3 گھنٹے دیے تو بھی کم سے، کیوں؟ غیروں کے سامنے کپڑے دکھانا، سب زیورات دکھانا، یہ دور کی بات، خوشبو جو دکھنے میں نہیں آتی، خالی گزرتے ہی خوشبو آئی۔ فرمایا امی عائشہ نے جس قوم کی عورتوں میں یہ عادت آ گئی، اس نے اللہ کے عذاب کو تیسرا انویٹیشن دے دیا، اللہ اپنا عذاب نازل فرما۔ چوتھا فرمایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غیر محرم مردوں کے سامنے عورت ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کرے۔ کہاں سے حضرت ننگے؟ عورت کا ستر سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، ستر مانو جس کا چھپانا فرض۔ 3 بال دکھ گئے نماز نہیں ہوتی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 بال دکھ گئے نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ یہ ستر ہے عورت کا، مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، جیسے مرد مانا ناف سے گھٹنے کے نیچے تک چھپانا فرض، عورت سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک چھپانا فرض۔ انہوں ہمارے پڑوسیاں، انہوں ہمارے رشتے کے بھائی سر کے بال دکھاتے ہوئے جائیں گے، امی عائشہ کی تشریح کے مطابق وہ ننگے سر آئی۔ مشہور حدیث سنے ہوں گے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں اپنے ہیں، حضرت جبرائیل آئے، دروازے سے دیکھ کر واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آئے بغیر وحی دیے کہ واپس چلے گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کا جو حکم تھا، پیغام تھا، دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرما لیا ہے جبرائیل اس سے پہلے بھی آپ آئے تھے، واپس کیوں چلے گئے؟ حضرت جبرائیل کا جواب سنے، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ جب میں آیا تھا حضرت خدیجہ کے سر کے بال نظر آ رہے تھے۔ جہاں عورت کا ستر کھلا رہتا ہے رحمت والے فرشتے آیا نہیں کرتے۔ نبی کا گھر، کچھ بال حضرت خدیجہ کے نظر آ رہے تھے، جبرائیل امین وحی لے کر بھی اندر داخل نہیں ہوئے، تو اندازہ لگائیں میری اور آپ کے گھر کی مستورات سر پہ دوپٹہ ڈالے بغیر اگر رہیں گی، اللہ کے رحمت والے فرشتے میرے اور آپ کے گھر میں آئیں گے؟ جہاں پر یہ کھلم کھلا گناہ ہوگا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے چوتھا انویٹیشن اس قوم نے اللہ کو دے دیا کہ اللہ اپنے عذاب کو اس سرزمین پر نازل فرما۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق یہ 4 برائیاں جس قوم میں ہوں گی، اللہ کا عذاب وہاں پر کسی نہ کسی شکل میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ عذابات کیوں آتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس قوم میں 2 بری عادتیں آ گئی، ما ظہر فی قوم، جس قوم میں 2 بری عادتیں آ گئی، الزنا والریا، ایک زنا اور دوسرا ریاکاری، اللہ احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ اس قوم نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، اس قوم پر اللہ کا عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے۔ وہ 2 برائیاں کیا فرمائے؟ ایک زنا، زنا ہر چیز کا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، زبان کا زنا، دلوں کا زنا۔ اللہ نے ان چیزوں کو، ان 5 سینس کو جس چیز کے لیے حلال کیا ہے اس چیز کا حلال استعمال کرنا، جہاں حرام میں ہم استعمال کریں گے اس نے ان سینس کا حرام والا زنا کا اعتراف کر دیا۔ دوسرا ریا، ریا مطلب دکھاوا،
100 کی نوٹ غریب کو دیا کا تو بھی فوٹو پکڑ کو اسٹیٹس میں بھی، فیس بک میں، انسٹاگرام میں ڈالتا، کئی کو دکھانے، دکھاوی کے لیے جو نماز پڑھے گا، قرآن میں ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین ہم یراؤن، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو غرض یہ ہے کہ ان آیات، ان روایات، ان اصحاب کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں متقی پرہیزگار بن کر، اللہ کا بندہ بن کر، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رہی بات جن علاقے کے اندر سیلاب متاثرین زد میں آ گئے ہیں، جہاں مکانات، دکان وغیرہ تباہ و برباد ہو گئے، تو پہلی فرصت آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کی دل کھول کر تعاون کریں۔ بھلے ہم ایک وقت کا کھانا اپنا کم کر دیں گے، لیکن اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں گے۔ کیوں؟ یہ صلہ رحمی ہے، رشتہ دار نبھانے کا نازک موقع ہے، وہ غیر نہیں ہے۔ جبکہ غیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، تم میں بہترین انسان۔ ہمیں کسے بولتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ نہ بولتے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سنو، خیر الناس، سارے انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرے۔ اور فرمائے جو آدمی اپنے مسلمان کو تکلیف دے وہ مسلمان نہیں، اور جو دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی بہترین انسان ہے۔ تو اب ایک بہترین انسان بننے کا ایک موقع ہے۔ اپنے رشتہ دار خود جائیں، وزٹ کریں، جمعیت علماء والے، مدنی دسترخوان والے، کئی آرگنائزیشنز والے جا رہے ہیں، مسجدوں کو جھاڑا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، عورتوں بچوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، ملا کچا جو کچھ بھی ہے اسے مرمت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ جو حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرزند ہیں، حضرت مولانا طاہر قریشی صاحب دامت برکات مالیہ، وہی جمعیت کے پلیٹ فارم سے کھڑ کر رام نگر ان کے ساری ذمہ داری نبھا رہے، کس علاقے میں کھانا پہنچایا جائے، پانی پہنچایا جائے، کمبل پہنچایا جائے، مستقل کئی تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے اپنی ذاتی اعتبار سے جائیں، جو کچھ لے کر جائیں خود بانٹ کر نہ آ جائیں، مولانا کو ملے، مولانا طاہر قریشی صاحب سے۔ کیوں؟ اب جس جگہ گئے شروع میں آ رہی جو گھراں وہاں بانٹ بانٹ کو آ جا رہی، اب مولانا کے پاس جائیں گے، انہیں معلوم ہے کہ کل یہاں تک کھانا تقسیم ہوا، راشن تقسیم ہوا، اس کے آگے کے گھروں کو راشن نہیں پہنچا ہے، تو وہ آگے کے گھر کا آپ کو راستہ دکھائیں گے، رہبر دیں گے، وہ لے جا کر آپ کو تقسیم کرنے کی ایک شکل و صورت بنائیں گے۔ اس لیے ایسے موقع پر ہم اپنے مالی اعتبار سے بھی تعاون کریں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، بہت ساری عورتیں ناپاکی کے ایام گزار رہے ہیں، ان کے پاس سینیٹری کا آئٹم نہیں ہے، تو یہ کچھ ادویات ہیں، برائے مہربانی پرانا کپڑا ہرگز نہ دیں۔ ہمیں دیتے کس کے نام کو بھائی؟ اللہ کے نام پر۔ خود کے لیے نبوا، اللہ کے نام کو پرانا دینا نہیں۔ آج کپڑا سستا ہے، 100 روپے میں ٹی شرٹ ملتا نہیں ملتا، 100 روپے میں پینٹ ملتے نہیں ملتے، 150 روپے میں جوڑا مل جاتا ہے ریڈی میڈ، لے جائیں گے دیں گے، 10 کی جگہ آپ کم قیمت کے 200 لے جا کر تقسیم کریں، اپنے ہاتھ سے تقسیم کریں، یا جا نہیں سکتے فرصت نہیں، جو تنظیمیں آرگنائزیشنز خدمت کر رہے ہیں، جمعیت علماء وغیرہ، ان کا آپ مالی اعتبار سے بھرپور تعاون کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے آزمائش اور امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔